الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے. حضرات، رمضان کے آخر میں فطرے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. رمضان میں جو عبادتیں ہم کو ادا کرنا چاہیے اس میں سے ایک عبادت ہے فطرے کی، صدقہ فطر کی. فطر عربی زبان میں کہتے ہیں روزہ چھوڑنے کو. جب ایک آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو اسے فطر کہتے ہیں. کسی سے افطار ہے کہ روزہ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے. تو صدقہ فطر کا معنی کیا ہے؟ وہ صدقہ جو روزے چھوڑتے وقت آدمی دیتا ہے. روزے چھوڑتے وقت یعنی رمضان کے اخیر میں جب روزے ختم ہو رہے ہوں تو اس کے آخر میں جو صدقہ دیتے ہیں اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. تو اسی کو فطرہ بولتے ہیں، اردو میں فطرانہ کہتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی ہیں، صدقۃ الفطر سے نکلے ہوئے. عربی زبان میں صدقۃ الفطر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ الفطر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ہے صدقہ فطر کا معنی مفہوم. صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ کیا ہر ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے یا پھر اس میں بھی زکوٰۃ نصاب ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہوں تو وہی لوگ صدقہ فطر ادا کریں؟ کیا ایسی بات ہے؟ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. صدقہ فطر کا زکوٰۃ دینے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی چاہے اس کے پاس نصاب کا سونا چاندی ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. احادیث میں جو شرط رکھی گئی ہے وہ ہے ایک دن کی خوراک.
ایک دن کی خوراک جس مسلمان کے گھر میں ہو تو اسے صدقہ فطر دے دینا چاہیے. تو اس حساب سے ایک دن کیا ماشاء اللہ ہمارے گھروں میں مہینوں کا سالوں کا اسٹاک رہتا ہے. تو ایسی صورت میں صدقہ فطر کا ادا کرنا فرض ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2270 پر سے اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا. چنانچہ صحابی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کہ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو فرض کیا. تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ہر ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے. ہر ایک مسلمان کا مطلب ہے من العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو. والعبد والذکر والانثى، مرد اور عورت کی طرف سے بھی نکالا جائے گا. والصغیر والکبیر، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں اور بڑوں کی سبوں کی جانب سے نکالا جائے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ صدقہ فطر کے لیے اسلام کی شرط ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے وہی فطرہ دے گا. جس گھر کے اندر لوگ مسلمان ہوں انہی گھر والوں کی طرف سے فطرہ ادا کیا جائے گا. اگر خاندان کا کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کیا ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا. صدقہ فطر سر کے حساب سے، یعنی جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے باپ ہو یا باپ کی جگہ میں کوئی بیٹا ہو جو گھر کی ذمہ داری ادا کر رہا ہو، گھر کا خرچ سنبھال رہا ہو، تو یہ آدمی سبوں کی جانب سے، گھر کے سارے افراد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے گا. البتہ یعنی اگر فیملی ایک ہی ہے تو سب کی جانب سے صدقہ فطر ادا کریں گے. اگر کوئی آدمی، کوئی بیٹا شادی کے بعد اگر الگ ہے تو وہ اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اگر اس کے ماں باپ اپنے گھر میں دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہ دے تو انسان کا الگ، جو آدمی الگ ہوا ہے اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے. صدقہ فطر روزے داروں کی طرف سے بھی نکالنا ہے. اور جو لوگ رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہوں، جیسے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی انسان روزہ چھوڑا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. صدقہ فطر کیوں ادا کرنا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، آخر صدقہ فطر کو ادا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا. صدقہ فطر کی حکمت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 1606 ہے، اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کی 2 حکمتیں بیان کی. پہلی حکمت اللہ کے نبی نے یہ بیان کی تُحْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، ایک روزے دار کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک آدمی جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہم سے جو چوک، غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں جانے انجانے میں، تو اس کے کفارے کے طور پر، اس کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. تو یہ پہلی حکمت اللہ کے نبی نے بتائی تو تُحْرَةً لِلصَّائِمِ کہ روزے دار کی پاکی کے لیے فطرہ دینا ہے. دوسری حکمت اللہ کے نبی نے یہ بیان کی تُحْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہو، مسکینوں کے لیے کچھ خوراک کا ذریعہ بن جائے، ان کی بھی عید اچھی ہو، اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ صدقہ فطر کی 2 حکمتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. رہی بات صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، احادیث میں اس کی بھی وضاحت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2250 ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ فطرہ کیسے نکالتے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام، کہ ہم لوگ، صحابی نبی کے زمانے کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے زمانے میں صدقہ فطر 1 صاع میں ادا کرتے تھے. ہماری جو خوراک ہے، ہم جو کھاتے ہیں
چاہے وہ اناج ہو، گیہوں ہو، جو بھی انسان زیادہ تر کھاتا ہے، اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا ایک سا کا مطلب ہے 4 مد۔ اس سے پہلے مد کو آپ کے سامنے دکھا کر کے میں نے کہا تھا کہ مد کو 4 مد کے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ لوگ اس میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں، سا جو آلہ ہے یہ ناپنے کا ہے، ناپ کے دینا چاہیے، جبکہ لوگ اس کو وزن کر کے دیتے ہیں۔ ناپنے میں، وزن کرنے میں فرق ہو جاتا ہے، چاول کچے ہوں، سوکھے ہوں، پرانے نئے میں بہت فرق آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمارے پاس جیسے بڑی پوکڑی ہے، تو ویسے اللہ کے نبی کے زمانے میں سا اور مد ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی اس میں ناپ کر کے دیتے تھے۔ تو ناپ کر کے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ناپ کر کے دیا جائے۔ اگر ویسا کوئی آلہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر وزن کی صورت میں دیں۔ آج کے حساب سے اہل علم نے ایک سا کی مقدار تقریباً 2.5 کلو 2.5 kg بتائی ہے، لیکن سعودی حکومت کی جانب سے جو فتاوی کی کمیٹی نے جس بات کو مناسب بتایا وہ ہے 3 kg، کہ آدمی کیوں کم ادھر ادھر برابر کاٹے پہ رکھے دے، بہتر ہے کچھ بڑھ کے ہی دے۔ اگر آدمی کم کر کے دے گا، اگر وہ کم نکلے قیامت کے دن تو پھر پکڑ ہوگی۔ بہتر ہے کہ آدمی کچھ زیادہ ہی دے، اور اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کو اجر و ثواب ہے، جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے 2.5 کلو اہل علم نے بتایا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی وزن کو ادھر ادھر کرنے کے بجائے اگر پر ہیڈ 3 kg اگر آدمی اپنی جو خوراک ہے، ہم جو کھاتے ہیں، چاول جو بھی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اس میں سے صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کب دینا ہے؟ صدقہ فطر دینے کا وقت بھی احادیث میں بتایا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2280 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دینے کا افضل وقت بتایا ہے، کہا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، عید کی نماز کو جانے سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کا، جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو عید کا چاند دیکھنے سے لے کے عیدگاہ کو جانے سے پہلے، نماز کو جانے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ یہ افضل وقت ہے، بہتر وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی سہولت کی خاطر یا اس کے اگر کوئی رشتے دار دوری پہ ہیں، 1-2 دن پہلے اگر دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ دین میں جو اجازت ہے وہ صرف 1 یا 2 دن پہلے ہے، اس سے پہلے نہیں۔ آدمی 4-5 دن پہلے، 8 دن پہلے رمضان کے شروع میں دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے شروع میں اگر اس طریقے سے دے دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے پھر سے ادا کرے۔ ہر ایک عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت پہ آپ عبادت کریں تو قبول ہوگی، اس سے پہلے ادا کریں تو قبول نہیں ہوگی۔ ماننے والے اگر مانتے ہیں ان کا کیا ہے، لیکن دینے والوں کو چاہیے کہ معلوم کریں کہ کب دینا ہے۔ سال ہم بتاتے ہی ہیں کہ صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ہی دینا چاہیے۔ لوگ رمضان میں نکال دیتے ہیں اور پھر آ کے پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ دینا ہے کہ نہیں۔ تو آپ یہ ہمیشہ، یعنی ایک رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، ہر رمضان میں آپ کو فطرہ چاند رات کے بعد دینا ہے افضل، یا پھر 1-2 دن پہلے۔ 1-2 دن پہلے کی جو اجازت ہے، یہ اجازت علماء نے نہیں نکالی ہے، بلکہ یہ اجازت خود اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511 ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، کہ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں فطرہ 1-2 دن پہلے نکال لیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی 1-2 دن پہلے نکال لیتا ہے، جیسے کل ہفتہ اتوار، اگر آدمی اس طریقے سے نکال لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ پہلے نہیں دینا چاہیے۔ باقی آخری وقت ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے دینا ہے۔ عید کی نماز کے بعد فطرے کا کوئی تصور نہیں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد دے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 1606 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاة،
کہ جو آدمی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرتا ہے فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو وہ قبول ہونے والی زکات صدقہ فطر ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، جو آدمی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد فطرہ دیتا ہے فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ شمار ہوگا، اور ویسے آدمی کا فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہل دے دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں ضروری بات کہ فطرے کے بدلے میں پیسے اناج کے بدلے میں دینا یا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب سنت آپ کے سامنے واضح ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ جو کھاتے تھے اس میں سے 3 kg یعنی 1 سا کے حساب سے دیتے تھے، تو ہمیں بھی ہم جو کھاتے ہیں اسی میں سے 3 kg نکال کے دے دینا ہے۔ باقی لوگ لے جا کے اس کو بیچتے ہیں یا وہی پکا کے کھاتے ہیں، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ آپ کے پاس سے لے کے کوئی وہی کا وہی دکان میں جا کے بیچ دیا تو بھی آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں وہ تو بیچ کے پیسہ ہی کھا رہا ہے تو میں ڈائریکٹ پیسے ہی دے دوں۔ حد ہو گئی ہے کہ لوگ صدقہ فطر میں 70 پر 5 80 روپئے نکال دیتے ہیں۔ یہ کس حساب سے نکالتے ہیں؟ سمجھ کے باہر کی چیز ہے، سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ زندگی میں رمضان میں سال میں 1 مرتبہ فطرہ ہم غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، وہ فطرے میں بھی لوگ گن گن کے اور 80 روپئے ہر ایک کے لیے دیتے ہیں، بہت غلط ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی غریب آدمی کے لیے مناسب ہو جائے، لیکن متوسط لوگوں کے لیے، اعلیٰ لوگوں کی غذا اس سے بڑھ کے ہے۔ 80 روپئے میں آپ کو کیا آتا ہے؟ ایک دن کا خرچ، ایک دن کے کھانے کا خرچ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صرف دوپہر کھانے کے لیے ہوٹل میں چلے جائیں، آپ کو لگ جائے گا، اس سے بڑھ کے آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو لوگ کس حساب سے فتویٰ دے دیتے ہیں؟ 80 روپئے کا خلاف سنت ہے۔ لوگ اگر کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی مفتی اگر اس طریقے کا فتویٰ دے بھی دے، ہمیں ان کے فتوے کو سامنے رکھ کے عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے سنت ہے، سنت آپ کے سامنے ہے، آپ کو بتائی گئی ہے، سنت کے حساب سے آپ کو عمل کرے۔ جو لوگ غلط فتویٰ دیے ہیں اللہ کے نزدیک وہ حساب دیں گے، لیکن اگر ہم معلوم ہونے کے باوجود بھی اسی حساب سے دیں گے تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ فطرہ ہم رمضان میں سال میں 1 مرتبہ دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کھلے دل سے دیں، غریبوں کے لیے کچھ عید ہو جائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ صدقہ فطر کے علاوہ آپ صدقہ و خیرات کریں۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، صدقہ ادا کریں، صدقہ دیتے جائیں، لوگوں کو کھلائیں، پلائیں، پہنائیں۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلے میں، جان پہچان میں آپ کے ایسے جان پہچان کے لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، گھروں میں مسکین فقیر لوگ ہیں، ان کا خیال کیجیے۔ عید وہ ہوتی ہے جہاں آدمی ملن ساری کے ساتھ عید کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم کو اپنے ہاتھ کو وسعت دینا چاہیے، لوگوں کو کھلائیں، لوگوں کو پلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے اتنا ادا کریں لوگوں کو۔ صدقہ فطر میں اتنا دینا ہے تو معاف کر کے اتنا ہی نہ دیں، بلکہ کھلے دل سے کچھ زیادہ دے دیں، اس کے ساتھ کچھ اور ایکسٹرا ان کے لوگوں کے خرچوں کے لیے دیا کریں۔ صدقہ فطر کے علاوہ آپ صدقہ و خیرات کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرات و خواتین، آپ کے سامنے بس ایک آخری بات رکھنا ہے، صدقہ فطر کو لے کر ہو، زکوٰۃ کو لے کر ہو، یا ہم رمضان میں، رمضان کے بعد کبھی بھی زندگی میں لوگوں کو جو خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو مدد کرنے کے بعد ہمیں بھول دینا چاہیے، ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم نے کس کو مدد کی ہے، کس کو کتنا دیا ہے، کس کو زکوٰۃ دی ہے، کس کو فطرہ دیا ہے، کس کو جیب سے پیسے نکال کے دیا ہے، ضرورت میں ہم نے کس کی مدد کی ہے۔ بھول جائیں کہ آپ نے نہیں سنا ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کے بعد، ایک مسلمان پر احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جائیں، یاد نہ رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آیتیں اور اس سے پہلے کی آیتیں، اس کے بعد کی آیتیں صدقے کی ہیں، لوگوں کو مدد کرنے کی آیتیں ہیں، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لائی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, अपने सदक़ों को बातिल बेकार ज़ाया ना करो। कैसे? बिलमन्नी वल अज़ा, एहसान जतला करके हो, वल अज़ा, तकलीफ दे करके हो। अल्लाह ने दो बातें बताई कि आप किसी पर नेकी करने के बाद अपने सदक़े को वेस्ट ना करें, वो खैरात की जो नेकी आपने कमाई है उस नेकी को बर्बाद ना करें। और वो बर्बाद कैसे होती है? बिलमन, एहसान जताने से, एहसान जताने से। एहसान ना जताए कि मैंने तुझे इतना दिया था, मैंने तुझे वो वक्त में मदद की थी, मैं तुझे कितना नहीं किया। ये जुमले एहसान जताने के जुमले हैं। हमें ऐसा एहसान नहीं जताना चाहिए, चाहे हम कितना भी दें। ज़कात में, फित्रे में, आम सदका व खैरात में आप किसी गरीब को कितना भी खिलाएं, पिलाएं, पहनाएं, आपको यह हक नहीं बनता कि आप देने के बाद एहसान जताएं। और इसी तरह कहा अल्लाह ने, वल अज़ा, तकलीफ भी ना दें। एक आदमी को देने के बाद उसको बुरा भला ना कहें, लोगों के सामने शर्मिंदा ना करें कि मैंने तुझे ऊपर लाया है, मैंने तुझे उस वक्त में मदद की है। तो ये एक इंसान को नीचा दिखाना है, लोगों के सामने उसकी इज्जत को निकालना है, उसको तकलीफ देके हमारे सदका व खैरात को बर्बाद करने के बराबर है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास, अल्लाह ने आगे फरमाया उस मुनाफिक की तरह है जो लोगों को दिखाने के लिए सदका देता है। लोगों को दिखा के, लोगों के दिखावे के लिए जो आप नेकियां करते हैं वो नेकी जिसे बर्बाद होने वाली है, वैसे ही एहसान करने वाले की नेकियां भी उसी तरीके से बर्बाद करने वाली है। मेरे भाइयों, हमको अंदाजा नहीं है, ये गुनाह है। एहसान जताना ये गुनाह है। कोई आपको नसीहत नहीं की जा रही है कि आपको एहसान नहीं जताना है, बल्कि ये गुनाह है कि आप किसी को देने के बाद उसका एहसान रखें। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ, सही मुस्लिम हदीस नंबर 106 है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से हदीस बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र के सामने हदीस बयान की, कहा सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे न अल्लाह बातचीत कलाम करेंगे, वला यंजुरु इलैहिम, न उनकी तरफ देखेंगे, वला युज़क्कीहिम, न उनको गुनाहों से पाक करेंगे। जब अल्लाह के नबी ने बात बताई, सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, खाबू व खसिरू मन हुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ये लोग बर्बाद हो जाए, ये लोग तबाह हो जाए। ये कैसे लोग हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ना उनको देखेगा, न बातचीत करेगा, न गुनाहों से पाक करेगा। कितना बदबख्त इंसान होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 लोगों का जिक्र किया। मेरे भाइयों, 3 लोगों की आदतें जरूर याद रखें और ऐसी हरकतों से बचें। ये गुनाह जिसे हम मामूली समझते हैं, पहला वो आदमी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारहु, वो आदमी जो अपनी पैंट, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाता हो। नाउज़ बिल्लाह, टखने से नीचे कपड़ा पैंट पहनने वाला कौन है? जिसको अल्लाह क़यामत के दिन देखेगा नहीं है, उसकी तरफ आंख उठा के देखना अल्लाह पसंद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, ना उससे बात करेंगे, ना उससे गुनाहों को पाक करेंगे। कितनी बड़ी सजा है जी, कितनी बड़ी सजा है। आप किसी मेहमान, अपने रिश्तेदार, करीबी आदमी के घर को जाएं, आप घर में जाने के बाद वो आपको केयर करे ही ना, आपको खिलाना पिलाना नहीं, आपको देखे तक नहीं, आपको बैठो भाई ये भी ना बोले, आपको कितना दिल दुखता है। आप पछता रहते हैं, अरे मुझे इतनी बार भी नहीं बोला, बैठो कैसे है, ये भी नहीं पूछा कैसा इंसान होगा। ये तो दुनिया है। मैं आखिरत की बात बता रहा हूँ आपको कि वो इंसान जो अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे इंसानों को देखेंगे ही नहीं। और ये गलती हमारे पास कितना आम है, हम इसे बड़ा समझते ही नहीं है, इसे हम फैशन बना लिए हैं। अगर कुछ लोग अमल करते भी हैं, एक नई चीज हम देखते हैं लोगों में, मस्जिद में आए, पैंट फोल्ड कर लिए, ऊपर चढ़ा लिए, मस्जिद के जाने के बाद छोड़ दिए। ये रुख़्सत आपको किसने दी है? ये छूट आपको किसने बताई है? ये फर्क आपने किस हदीस से सीखा है? तो ये कपड़ा टखने के ऊपर हमेशा रखना है। आप मस्जिद में हो या बाहर हो, नमाज पढ़े या नमाज ना पढ़े, आप घर में हो, बाहर किसी भी जगह हो, कपड़े को टखने के ऊपर रखना मर्द की पहचान है। अगर कोई कपड़ा टखने से नीचे लटकाता है, जिंदगी में ये हदीस ना भूले कि मेरे सिर्फ इस काम की वजह से अल्लाह से मैं इतना दूर हो रहा हूँ। आपको क्या भी फायदा है? कोई फायदा है?
فائدہ ہوگا تو بھی عمل نہیں کرنا ہے. تو یہ پہلا بدنصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان الذی اذا اعطى، وہ آدمی جو کسی کو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے. وہی بات کہ آپ کسی کو دینے کے بعد احسان جتائیں تو آپ کے احسان جتانے کی وجہ سے آپ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو گئے. اور تیسرا آدمی اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسم کھانے والا بھی اسی وعید میں شامل ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تینوں باتیں ہی ہم لوگ بہت لائٹ لے لیتے ہیں، جبکہ یہ باتیں بہت ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے احسان جتانا، احسان نہ جتائیں. ایک اچھے انسان کی یہ پہچان ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کا جو احسان ہوتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تو اچھے انسان کی پہچان ہے کہ اس احسان کو یاد رکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے ساتھ دیا ہے، میری مدد کی ہے، میں ضرورت پڑی تو میں بھی اس کی مدد کروں گا، اس کو ساتھ دوں گا، اس کا بدلہ چکانے کی نیت کروں گا. تو یہ اچھے انسان کی پہچان ہے. دوسروں کا احسان جو ہمارے اوپر رہتا ہے ہم یاد رکھنا ہے، ہمارا احسان جو ہم نے لوگوں پہ کیا ہے اس کو بھول جانا ہے. یہ فرق آپ زندگی بھر یاد رکھیں. لوگ آپ پہ جو احسان کرتے ہیں، لوگ آپ کی جو مدد کرتے ہیں، آپ کو جو ساتھ دیتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. زندگی میں اللہ پھر آپ کو طاقت دیے ویسے لوگوں کا بدلہ دینے کی کوشش کریں. وہ اگر تکلیف میں ہو تو آپ ان کے احسان کو یاد رکھیں، آپ بھی ان کی مدد کریں. یہ اچھے انسان کی پہچان ہے. لیکن ہم نے جو احسان دوسروں پہ کیا ہے، ہم نے جو ساتھ دوسروں کو دیا ہے، یہ احسان کو یاد نہ رکھیں، یہ احسان کو بھول جائیں. آج ایسے لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، نظریں چھپا کے جاتے ہیں. کیوں؟ بھائی یہ مالدار ہے، اس نے مجھے پیسہ دیا ہے، ساتھ دیا ہے. دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ لوگوں کے سامنے کہیں عزت نکال دے گا، لوگوں کے سامنے احسان جتائے گا. میں تھوڑی بھی غلطی کروں گا تو مجھے بے عزت کر دے گا. تو یہ لوگ آج جو لوگ آپ جن پہ احسان کر رہے ہیں وہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، وہ لوگ نظریں چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں، ہم دینے کے بعد اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں، ہم دینے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں میں اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں. یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں تھی. نیکی کرے تو بھول جائے آپ نے کن کو دیا ہے، کس کی مدد کی ہے، کس کا ساتھ دیا ہے. یہ نیکی ہے، نیکی کا اجر اللہ دینے والے ہیں. لوگوں کے سامنے کیوں بول رہے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا دیا، ایسا مدد کرا؟ کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ نیکی کریں، بھول جائیں، اور ایسی جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں سے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کریں. صدقہ فطر، عام صدقہ، عام نیکی کھلے دل سے کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اتنا اوروں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے جان پہچان کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا خیال کیجیے. خصوصاً عید کے موقع پہ آپ جتنا دے سکتے ہیں نوازیے، لیکن دینے کے بعد بھول جائیے کہ آپ نے کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے، کب دیا ہے. یہ ساری باتیں نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ہم نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کا ساتھ دیا ہے، کسی کو پیسے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تکلیف دینے، احسان جتانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارا، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہماری عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. پروردگارا، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہماری تراویح کو، ہمارے جاگنے کو قبول فرمائے، اور ان نیکیوں کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب اللہ تعالیٰ بنائے، جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو اگلے سالوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو نیکیاں اوروں کے ساتھ کی ہیں، نیکی کرنے کے بعد ہمیں بھولنے کی توفیق عطا فرمائے. احسان جتانے، تخنے سے نیچے کپڑا رکھنے، ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر قسم کا خیر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وعلا.